مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ، ضرورت مندوں اور غریبوں کی خیر خواہی کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں، خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے دیکھیں، ویلفیئر کے حوالے سے دیکھیں، چیریٹی آرگنائزیشنز کے حوالے سے دیکھیں، تو تاریخ بھری پڑی ہے تمام سلاسل طریقت کے صوفیاء سے. تو بالخصوص بابا صاحب کے کردار کو ہم ان تمام پرسپیکٹیوز میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ، حسب ثابت مبارکباد، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ARY QTV اور اپنے محکمے کی وساطت سے یہ دوسرے دن حاضری ہو رہی ہے. کل بھی ماشاءاللہ جمعہ پہ حاضری کی سعادت ملی اور آج میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ. دیکھیں، ہم اگر صوفیاء کی زندگیوں کا اس آپ کے فرمائے گئے سوال کی روشنی میں جائزہ لیں تو ایک بنیادی جو وصف جو انہیں باقی لوگوں سے ہی نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ صوفیاء کی منزل علماء سے آگے ہوتی ہے، درست، بنیاد علم ہی ہوتا ہے. وہ اپنا سفر یتلو علیہم آیات ہی سے شروع کر کے یعلمہم الکتاب والحکمہ تک پہنچتے ہیں، لیکن پھر وہ اس پہ نہیں رک جاتے بلکہ آگے یزکیہم کی منزل تک کہنے ہیں، پہنچتے واہ واہ، سبحان اللہ، مزکی بن جاتے ہیں. ان کا نفس، ان کی طبیعت اور مزاج مزکہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فائق ہو جاتے ہیں، ان کا درجہ، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. درست. تو جو چیز انہیں باقی لوگوں سے ہی نہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ اہل علم سے ممتاز کرتی ہے، وہ ایک خاص چیز یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کی علمی پیاس ہی بجھانے تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے، بالکل بلکہ ان کے جسمانی تقاضے، جس میں خاص طور پر ان کی بھوک اور ان کے لباس اور ان کے رہن سہن، اس پر بھی وہ فوکس رکھتے ہیں. کیا خوبصورت، واہ. ایک سالک جب کسی درویش کامل کی خانقاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا مربی اور شیخ اس کے روحانی سلوک اور اس کی تربیت کا آغاز بعد میں کرتا ہے، اس کے مسکن کا، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام پہلے کرتا ہے. کیا بات ہے، اور کتنا لاجیکل ہے مفتی صاحب یہ سارا، سبحان اللہ. اس لیے کہ جب اسے اس حوالے سے اطمینان اور سکون مل جاتا ہے کہ مجھے رہنے کی جگہ، مل گئی، کھانے پینے کی جگہ بالکل صحیح. باوقار مل گئی ہے، اب وہ یکسو ہو کر اس سفر کی طرف بڑھ جاتا ہے جو جس مقصد کے لیے صوفیاء نے اس کو قائم کیا ہوتا ہے. واہ. اب اگر ہم اس پورے پوائنٹ کو بطور سٹڈی دیکھیں کہ صوفیاء کا اس سب کانٹیننٹ میں ویلفیئر کا کتنا بڑا حصہ ہے، درست. تو میں عرض کرتا چلوں کہ 2010-11 میں ماشاء اللہ، جرمن یونیورسٹی سے ایک جرمن اسٹوڈنٹ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ 6 مہینے رکا. صحیح. اس کے تھیسس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہی کہ سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کا ویلفیئر کا کام کتنا ہے. بالکل ٹھیک. میری اس سے ملاقات رہتی تھی ویکنڈ پہ، کبھی مہینے میں 2 دفعہ ہوتی تھی، تو میں یہ محسوس کر چکا تھا کہ یہ 90% اللہ کے فضل سے مسلمان ہو چکا ہے، اللہ صرف اس کا اظہار کرنا باقی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ صوفیاء کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور کوئی خانقاہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں مسجد، مدرسہ اور لنگر خانہ نہ ہو. بڑی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے. اور لنگر خانے کا جو تصور ہے وہ صرف وہاں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ جو رجسٹرڈ ہے ماشاء اللہ، ان کے لیے ہی ہے. وہ تو راہ گزرتا ہوا کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی مستفید ہو مسافر بھی سکتا ہے، کوئی بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. اور اس کا اگلا کمال یہ ہے کہ وہ اس خدمت میں اس کے مسلک، مشرب اور مذہب کی تفریق تو کیا، وہ اس سے اس کا سوال بھی نہیں، زبردست، یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. بالکل ایسا مفتی صاحب. اور حضرت نے جو ارشاد فرمایا صوفیاء کے اس پہلو کا کہ ہمیں اس خطے میں اسلام کی دولت ان نفوس قدسیہ کی برکت کے ذریعے ملی ہے، اس میں اس چیز کا بہت بڑا دخل ہے. اور اب اس تمہید کے بعد اگر ہم جائزہ لیں حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اور اس پہلو کا، آپ کے حالات زندگی میں یہ موجود ہے کہ ایک وقت میں آپ کے لنگر خانے اور آپ کے دسترخوان پر 5000 بندے نے کھانا کھایا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ فگر کہنا آسان ہے. جی ہاں. پھر اگلی بات جو ہے ایون آج کے دور میں اسے فیزیبل کرنا آسان نہیں. پھر صرف یہ نہیں کہ
حضور بابا صاحب رحمہ نے ان کو کھلا دیا ہے. جب سارے کھا کے اٹھ گئے تو دسترخوان پہ جو مہمانوں نے بچے ہوئے ٹکڑے چھوڑے تھے بابا فرید نے وہ اٹھائے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. وہ کھائے, اور عجز و انکساری کا اظہار یوں فرمایا کہ مولا فرید تو اس کے قابل بھی نہیں. اللہ اکبر.